یہ برف سے ڈھکا ہوا جنگل تھا۔ شاہمیر درختوں کے جھنڈ سے ہوتا ہوا ایک جھیل کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جھیل پر برف کی تہہ تھی۔ اس نے وہ مخصوص خوشبو محسوس کی، سلازار۔ وہ پہچان گیا تھا۔ سلازار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہمیر، تم نے میری مدد کی، تمہارا شکریہ۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں پاکیزگی تھی۔ شاہمیر کا سر عقیدت سے جھک گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا کیا مقام ہے، اور اب شاید وہ اس کے سامنے تاعمر سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ جنزاد نہیں تھا، وہ سلازار تھا، وہ عشق ذات تھا۔ میں اب اجازت چاہوں گا، تم مثنوی کا خیال رکھنا۔ مجھے خوشی ہے کہ مثنوی صحیح انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرے گی۔ مجھے میرے فرائض مکمل کرنے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا۔ مجھے امید ہے تم اسے بہت خوش رکھو گے، کیونکہ اسے محبت عشق ذات سے ہوئی تھی، اور اب تم بھی عشق ذات ہو۔ اس کی بات پر شاہمیر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں نمی تھی، اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ شاہمیر نے ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہمیر، آنکھیں کھولو۔ اسے مثنوی کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے بیڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منظر صاف ہوتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اور اسے یاد آیا کہ وہ کہاں سے واپس آئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا، پر سر میں اٹھتی ٹیسوں کے باعث اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ آرام سے شاہمیر، آرام سے اٹھو۔ وہ اسے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے بولی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مثنوی اس کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھنے لگی۔ میں کب سے بے ہوش ہوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ تم گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ بابا نے ڈاکٹر کو بلایا اور تمہاری پٹی کرائی۔ انہوں نے شاید نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ 12 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تمہیں۔ وہ اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ لو۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ گولیاں اور پانی لے کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ دوا کھا کر پانی پی لیا۔ تم کیسی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اور بول بھی کیا سکتی تھی؟ سلازار کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، اور اب وہ اسے پکار بھی نہیں سکتی تھی، کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ ڈر اندر بیٹھ گیا تھا۔ کیا گھر پر کسی کو بتایا ہے؟ اسے ماں جی کی فکر ہوئی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو، اور جب تک تمہیں ہوش نہیں آتا وہ بار بار تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے فون کرتی۔ ٹھیک کیا۔ شاہمیر نے سر ہلا دیا تھا۔ شاہمیر، اگر تم نہ آتے تو شاید… وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ میں نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا مثنوی۔ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مہجبین اور اکمل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس کے لیے بے انتہا فکر مند تھے۔ کیسے ہو بیٹا آپ؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے شکریہ ادا کروں۔ ان کی آنکھیں بھیگی۔ مجھے شرمندہ مت کریں، جان لیں کہ اب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ وہ اتنا ہی بول سکا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے پاس بھی بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ آرام کرو۔ ان دونوں کو خاموش بیٹھا دیکھ وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ شاید ان کے لیے تنہائی بہت ضروری تھی۔ میں بھی چلتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آج وہ اسے روکنا نہیں چاہتا تھا، اسے تنہائی چاہیے تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ نہیں سلازار، میں یہ کبھی نہیں کر سکوں گا۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکوں گا۔ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ تمہیں واپس آنا ہوگا۔ اس نے خود کلامی کی تھی، پر اس کا ذہن دوبارہ سے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ کھڑکی کے پار رات اپنی چادر پھیلائے کھڑی تھی۔ اب طبیعت کچھ بہتر تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اتر آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ گھر میں خاموشی تھی، شاید سب سونے چلے گئے تھے۔ اس کی نظر مثنوی کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ شاید وہ جاگ رہی ہے، بلکہ یقیناً جاگ رہی ہوگی۔ گزشتہ رات جو بھی گزرا، اس کے بعد کوئی بھی کئی دن تک نہیں سو سکتا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ شاہمیر۔ اندر سے مثنوی کی آواز آئی، اور وہ گہرا سانس لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔
آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور وہ چاند کو ہی تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ شامیر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی تک آیا تھا، بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے مثنوی کی نمی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلازار کے بارے میں، وہ بولا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، وہ بولی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور مجھے تمہارے حوالے کر گیا ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ لے کر گیا کہ میں اسے آواز نہیں دوں گی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ اس کا حکم سر آنکھوں پر۔ تم نے جو میرے لیے کیا میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور نہ ہی میں اس کی بات ٹال سکتی ہوں۔ وہ بغیر سر اٹھائے بولی۔ اس نے اذیت سے بازوؤں کا گھیرا اپنے گرد تنگ کر دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا خود غرض ہوں کہ یہ مان جاؤں گا؟ عشق زادوں کا یہ فیصلہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ کتنی بے بسی تھی۔ مہندی کی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ وہ مہندی دوبارہ سے گہری ہو کر مہکنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ رات بہت عجیب تھی۔ اس رات ایک بڑا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ عشق زادوں کی رات تھی۔ انسانوں کا بھلا، اس میں کیا عمل دخل؟ یہ فیصلہ ان تینوں کو کرنا تھا۔ کمرے میں تیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ شاہمیر مسکرایا۔ وہ شاہمیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کے دل عجیب کیفیات کا شکار تھے۔ تیز ہوا سے کمرے کے پردے سرسرانے لگے تھے۔ چاند کی روشنی بڑھ گئی۔ مثنوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں اب آمنے سامنے تھے۔ وہ عشق زادے تھے۔ اس رات کی خاموشی میں اندر کا شور بڑھ گیا تھا۔ عشق نے ان تینوں کو طواف کرنا شروع کیا تھا۔ کیا چاہتے ہو شامیر؟ سلازار بولا۔ عشق زاد حق تلفی نہیں کیا کرتے سلازار، وہ بولا۔ اور عشق زادے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہا کرتے، مثنوی بولی۔ عشق زادے ایک دوسرے کو قربان بھی نہیں کرتے، سلازار بولا۔ پر خود کو تو کر سکتے ہیں نا، شاہمیر بولا۔ عشق کا طواف مزید تیز ہو گیا تھا۔ سلازار نے اس کا ذہن پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ نہ میں رہ سکتا ہوں، نہ مثنوی اور نہ آپ، وہ یہ بول کر مسکرا دیا تھا۔ وفد کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے اور میں ان کے سامنے دلائل نہیں رکھ سکتا، پر جو تم نے سوچا ہے اس سے مجھے میرے فرائض سے آزادی مل سکتی ہے۔ شاید یہی ایک راستہ ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے مقید ہو جاؤں گا، پر مجھے یہ قید منظور ہے شامیر۔ میں مثنوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں مثنوی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سلازار مسکرایا۔ وہ دونوں مثنوی کی طرف پلٹے۔ ہمارا رشتہ عشق کے 3 حرفوں کی طرح ہے، جن میں سے اگر ایک بھی مٹ گیا تو اس کا وجود نہیں رہے گا۔ اس نے اپنی رضامندی دی تھی۔ وہ تینوں سر جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ عشق زادے تھے اور ان کی زبان عشق والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ مثنوی کے کمرے میں ایک طوفان آیا تھا اور پھر ہر چیز اپنی جگہ پر واپس گئی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی اور انہیں تاعمر اس رشتے کو نبھانا تھا۔ عشق زاد۔